مفتی صاحب جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ رابطہ کریں، یہاں تو آج کل یہ بھی چل رہا ہے کہ محبوب قدموں میں چٹ منگی بالکل پڑ ایسا ہی گیا، ہے۔ یہ والا معاملہ بھی بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے، اور لوگ یہ بھی یہاں تک بھی پہنچ جاتے ہیں کہ بھائی وہ فلاں بنگالی بابا تو فلاں یہ بابا تو فلاں وہ بابا۔ بالکل صحیح ہے۔ ابھی حال ہی میں میرے پاس ایک ڈاکٹر صاحب آئے، ان کی شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد ان کا حال یہ تھا کہ وہ زوجہ کو دیکھ کے بے ہوش ہو جاتا تھا۔ سوچا کو دیکھ کے کچھ نظر آتی ہوں گی اس کے ساتھ معاملات تھے، اچھا عملیات کے معاملات تھے۔ اس لڑکی کو طلاق دی ہے تو اس کی بے ہوشی والی یہ ڈاکٹر ہے، خود سرجن ہے، اچھا بے ہوشی کی کیفیت سے نکل گیا، بے ہوش نہیں ہوتا۔ لیکن وہ جب آیا تھا نا، لٹرلی وہ بیٹھا ہوا تھا، کہہ رہا بس مجھے ایک ہی خوف رہتا ہے میں کب مروں گا۔ نوجوان، اس کے ساتھ اب جب اس کی ہسٹری میں جا کر ہم نے چیک کیا، اس کو تو نہیں بتایا، یہی مسئلہ تھا کہ آپ کے قدموں میں محبوب، وہ لڑکا جو تھا اس سے کوئی اور کرنا چاہتا تھا، اس لڑکی کی شادی یہاں پہ نہ ہو، تو وہ بیچ میں لوگوں نے آ کر عملیات کے معاملات کر دیے، اور پھر وہ تفریق کے معاملات ہو گئے، وہ طلاق ہو گئی لڑکی کی، اس کے پھر الگ شادی ہو گئی، لیکن یہ بیچارہ ابھی تک بیٹھا ہوا ہے۔ یعنی کہ سب سے بڑی بے وقوفی یہ ہے کہ جو ایسے لوگوں کے پاس جائے۔ بالکل۔ تو دیکھیے جو اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس بہت سارے نوجوان آتے ہیں، وہ حضرت وظیفہ دے دیں کس چیز کا، فلانی جگہ شادی ہو جائے، تو ہم اس کو عرض کرتے ہیں جہاں اللہ نے لکھا ہے وہیں ہوگی۔ کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی بابا، کوئی مولوی، کوئی ملا، جہاں تمہاری شادی نہیں لکھی وہ نہیں کروا سکتا۔ بالکل، اللہ نے جہاں جوڑا لکھ دیا وہیں پر ہوگی۔ اب لوگ بزن ہو جاتے ہیں کہ تو لوگ یہ تو کام ہی نہیں کرتے، تو بھائی آپ 50,000 روپے دو اور آپ کو جھوٹی ہم باتیں شروع کر دیں، ہو جائے گا، پھر آؤ تو کہ نہیں اب تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن لوگ خود دھوکہ کھانا چاہتے ہیں، اور ہمارے پاس ایسے ایسے سیٹھ آئے، لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے دینے کے لیے تیار تھے حضرت، صرف وہاں پر ترکیب ہو جائے، معاملہ ہو جائے۔ تو بھائی یہ 2 نمبر کام ہے۔ جہاں خدا نے لکھا ہے کوئی مولوی ملا، کوئی پیر فقیر، کوئی بابا، اگر خدا نے کہیں نہیں لکھا وہ نہیں کروا سکتا۔ نوجوان وظیفے پڑھ لیتے مسجد میں بیٹھ کے، تہجد میں اٹھ رہے ہوتے ہیں، کیا ہوا بھائی، وہ فلانی جگہ ہو جائے، بھائی تو 4,000 بار پڑھ کے 4 لاکھ بار پڑھ، یہ تجھے اگر خدا نے نہیں دینی، خدا نے نہیں لکھی، تو یہاں پر تمہارا رشتہ نہیں ہوگا، اور جہاں لکھا ہے وہاں پہ بغیر پڑے ہو جائے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ آئی باتیں لوٹی آتی ہیں، نوجوانوں کو یہ کانسیپٹ مضبوط کرنا چاہیے، آپ مسلمان ہو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو۔ واہ واہ۔ اور لیکن مفتی صاحب تہجد گزار تو بنا دیا نا اس نے، لیکن بہت عارضی طور پر، بہت عارضی طور پر، بہت عارضی۔ پھر وہ بدل جاتی ہے روٹین۔ تو اچھا، یہ جو پھر یہ بابا ہوتے ہیں، ان کی ٹرک یہ ہوتی ہے، ان کے پاس چلے گئے کہ فلانی جگہ میں چاہتا ہوں کہ ہو جائے شادی، تو یہ بابا کیا کریں گے، شراب کی بوتل منگائیں گے، اتنا پیسہ دے دو، یہ کر دو، اور پھر یہ جادوگر جو ہے نا وہاں پر تو کرتے ہی یہ معاملہ، اس لڑکی کا دماغ خراب کریں گے۔ پھر یہ جو لڑکا ہوتا ہے نا، ایسا یہ سمجھتا ہے کہ میری جان چھڑ گئی، جادوگر اپنے کسٹمر کو نہیں چھوڑتے، جو ایک دفعہ آ گیا پھر وہ جانے والا نہیں۔ اب وہ آئے گا، اب یہ کیا کرے گا، جادوگر اس آدمی کے لیے، لڑکے کے لیے پڑھائی کرے گا، وہ لڑکی کا تو جو ہونا ہے ہوگا خانہ خراب، لیکن اس کے اوپر پڑھائیاں کرتا رہے گا، اور یہ ہفتے 10 دن 20 دن 50 دن مہینے میں اس کے جادو کے آستانے کے اوپر حاضری لگاتا رہے گا، اور اس کو نذرانے پیش کرتا رہے گا، اس کی ضروری ہے۔ ہاں، یہ لوگ جا کر اپنی عزت خراب کرواتے ہیں، اپنے مال کو خراب کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جادوگروں کے پاس جانے میں ایمان کا خطرہ ہے۔ بالکل ایسے ہی، جادو کرنے والا، جادو کروانے والا، دونوں پہ لعنت ہے، یہ حدیث پاک ہے نا، دونوں پہ لعنت ہے۔ اور جو کسی کی زندگی جادو سے خراب کروا رہا ہے اور کسی کی زندگی کا برا چاہ رہا ہے، عموماً ایسے لوگ خود اسی گڑھے کے اندر گرتے ہیں جا کے۔